وہ عورتیں جو کہ فیس کرتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس، وہ عورتیں جن کو ایجوکیشن کے رائٹس نہیں دیے جاتے، وہ عورتیں جنہوں نے اگر ایجوکیشن حاصل کر لی ہے تو ان کو ایٹ لیسٹ سوسائٹی اکنامکلی اپنے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرتی۔ یہ وہ سارے انسیڈنٹ ہیں جو ہماری سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی ہم ویمن کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی بات کرتے ہیں، تو آنر کلنگز، جتنے بھی عزت کے نام پہ آپ نے قتل کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ عورت کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، بیکاز آپ کی ساری جو عزت ہے آپ کو لگتا ہے یہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس، مینٹل ہیلتھ ان کی پہلے ہی تباہ کن تھی پاکستان میں، اور کل اس سارے کے سارے اس ڈیوسٹیشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے جب ایک اچھرا کا جو انسیڈنٹ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اچھرا میں ایک عورت جو کہ ایک سوٹ پہن کر جاتی ہے، پرنٹڈ سوٹ ہوتا ہے اس کا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہ انٹر ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، وہ جب اس کو گھیر لیتے ہیں اور اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کا وہ یہ پریٹیکسٹ دیتے ہیں کہ اس عورت نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے یہاں پہ قرآنک ورسز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں اس کے سوٹ کے اوپر کوئی قرآنک ورسز نہیں تھیں، وہ ایک عربک ٹیکسٹ تھا، اور اس طرح کے جو عربک ٹیکسٹ والے یا پھر ایسی پرنٹڈ جو شرٹس ہیں وہ گلف کنٹریز میں لائک دے آر ویری کامن، پرٹیکولرلی ان سعودی عربیہ، یو اے ای، جہاں پہ حجاز مقدس بھی موجود ہیں، جہاں پہ اسلامک وے میں جو آپ کی ساری بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں، اور جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کنٹریز کو ہم زیادہ ویلیو کرتے ہیں، وہاں پہ یہ سوٹ جو ہیں پہنے جاتے ہیں۔ خیر وہ جو موب تھا وہ لوگ سارے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور شہر بانو جو کہ اے ایس پی ہیں گلبرگ میں، تو وہ جو ہے نا اس ایشو کو نوٹس کرتی ہیں، اور بڑے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسنٹ مینر میں انہوں نے اس ایشو کو جو ہے ڈیل کیا، اور وہاں سے اس لڑکی کی جان کو بچایا، اور بعد میں اس عورت سے معافی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور ایونچولی اس عورت نے معافی بھی مانگی کہ میرا ایز سچ کوئی اس طرح کا مائنڈ نہیں تھا، میں جو ہے کسی کی ریلیجس وے میں ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی کو کسی ریلیجن کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور خود وہ ایک اسلامک ریلیجن کو فالو کرنے والی ہے۔ اور اسی ٹائم کافی سارے جو لوگ تھے وہ اس چیز کے اوپر اصرار کر رہے تھے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھا جائے۔ سپوز ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک مسلم ہی ریلیجن سے بلونگ کرتی تھی، اگر وہ مسلم ریلیجن سے بلونگ نہ کرتی ہوتی تو پھر یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ کس طرف جانا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ہمیں اس ایونٹ کے بعد کس طریقے سے دیکھے گی، بیکاز انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیشہ ہمیں بلیم کرتی ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم کے اوپر بلیم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اسلاموفوبیا کی جو ویو ہے وہ تو وہاں پہ ویسے ہی ریمپنٹ ہے، سو انہوں نے ہمیشہ ہمیں بلیم کیا ہے۔ کچھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس میں ساری حقیقتیں نہیں ہوتی، کچھ ان کی طرف سے پروپیگنڈاز بھی کیے جاتے ہیں۔ سو دا پوائنٹ از کہ وہ لوگ جو پہلے ہی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایک ریڈیکل نیشن ہیں، ہمیں پہلے ہی جو ہے وہ فنیٹکس کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایکسٹریمسٹ قوم ہے، دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ جو آپ نے کل تماشا کیا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، پہلے ڈومیسٹک وائلنس یہاں پہ ریمپنٹ ہے، اگر آنر کلنگ کی عزت کے نام پہ جو آپ نے عورتوں کے قتل کیے ہیں اس کی میں بات کروں تو تقریباً ایئرلی جو ایک رپورٹ ہے این جی او کی، ایئرلی 1000 سے زائد جو عورتیں ہیں وہ آنر کلنگ کے اوپر جو ہے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کے پی میں یہ جو پرپورشن ہے زیادہ ہے، عورتوں کو پہلے ہی وہ مارکیٹ میں آنے سے ان کو پہلے ہی ڈرا کے رکھا جاتا ہے، ان کو گھر تک محدود کر کے رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ آ بھی جاتی ہیں کسی ورک انوائرمنٹ میں تو سیلری کے حوالے سے ان کو ایشو جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں، اس طرح کی پیرٹی ان کو نہیں ملتی، یا پھر اس طرح کے پریویلیجز ان کو نہیں ملتے جس طرح کے مردوں کو دیے جاتے ہیں۔ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ان کی پہلے ہی ڈسمل تھی، اور اب آپ نے ایک نیا جو ہے ایک سارٹ آف تماشا شروع کیا ہے، اس سے افیکٹ بیسیکلی ہوگا کیا، آپ کا انٹرنیشنل امیج کس طریقے سے افیکٹ ہوگا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کس طریقے سے دیکھے گی۔
اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم افغانستان کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں تھوڑا سا. افغانستان میں طالبان کا جب رجیم آتا ہے تو ان سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ویمن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ویمن کی ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, اور جو طالبان ہیں وہ اس چیز کو انشور کراتے ہیں اس ٹائم جب اگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے اور ایسا ہم کرب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے عورتوں کے رائٹس کو. لیکن جیسے ہی وہ پاور میں آتے ہیں وہاں پہ ایجوکیشن کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. پہلے وہ سکولز بند کیے جاتے ہیں جہاں پہ کہ سارٹ آف کوئی کو ایجوکیشن کا کانسیپٹ تھا, اور پھر آہستہ آہستہ کمپلیٹلی جو ایجوکیشن سسٹم تھا عورتوں کے لیے وہ ڈیریل کر دیا جاتا ہے, اور کسی طرح کے بزنس کی اجازت ان کو نہیں دی جاتی. جب یہ سارے سٹیپس لیے جاتے ہیں افغانستان کی طرف سے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے رسپونڈ تو کرنا تھا اس ایونٹ کے اوپر, اور وہ رسپونڈ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو ان کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ فریز کر دیتے ہیں, جو باہر ان کے ڈالرز پڑے ہوتے ہیں وہ فریز کر دیتے ہیں, اور اکنامک کرنچ جو ہے افغانستان کا وہ مزید اس سے بڑھ جاتا ہے. تو اس کے بعد بڑی ایفرٹس کی جاتی ہیں. سو ایون جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں افغانستان کو, لیکن افغانستان کسی بھی صورت جب انگیج ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور عورتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو ایک تو ایسٹس فریز ہوتے ہیں, دوسرا ورلڈ کمیونٹی کی طرف سے ملٹی نیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں آپ کی ان کی طرف سے اکنامک سینکشنز بھی لگا دی جاتی ہیں, ویمن رائٹس کے حوالے سے سینکشنز بھی لگا دی جاتی ہیں. اور اب ذرا پاکستان کو آپ دیکھیں, جو گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ آئی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی, ہم لوگ سیکنڈ ورسٹ کنٹری ہیں, یعنی کہ ہمارے جو ویمن رائٹس ہیں وہ صرف افغانستان سے بہتر ہیں. اور کل کا جو ایونٹ ہے وہ شاید جو عورتوں کی جو مزریز ہیں ان میں مزید اضافہ کرے گا, اور آپ کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو مزید ایروڈ کرے گا. اور سینکشنز تو خیر ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اور ایسے کوئی سینکشنز لگائی بھی نہیں جائیں گی کیونکہ اتنے زیادہ سیریس کنسرنز نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کنسرنز ہیں کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کنسرنز ہیں. آلموسٹ 13 ملین جو گرلز ہیں دے آر آؤٹ آف اسکول, اور کافی ساری جو بلوچستان یا پھر فاٹا یا پھر جو ہے ساؤتھ پنجاب میں ایجوکیشن کے حوالے سے کافی سارے کنسرنز ہیں. تو آپ نے یہ جو ایک ایسا ایونٹ ہے جو پاکستان کے امیج کو مزید ایروڈ کرے گا, اور یہاں پہ پولیس کا جو رول ہے وہ شاید ایک بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ ایک بڑا بریو قسم کا جو ہے رول پلے کیا گیا ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, پرٹیکولرلی اس اے ایس پی کی طرف سے, شہر بانو صاحبہ کی طرف سے, کہ انہوں نے اگر وہ وہاں پہ موجود نہ ہوتی تو شاید جو سچویشن ہے وہ مزید جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن ہوتی اور ڈیزاسٹرس قسم کی سچویشن ہوتی. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر.